یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ بڑی عظیم دعا ہے. مختصر ہے، یاد کرنے میں انشاءاللہ دشواری بھی نہیں ہوگی. وہ ہے اللہم اجعل لی عندک ولیجہ، اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفی وحسن مآب. عجیب دعا ہے یہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرو کہ اللہ مجھے اپنا ولیجہ بنا لیجئے. ولیجہ کس کو کہتے ہیں؟ ولیجہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے گھر میں جس کا کثرت سے آنا جانا ہو اور وہ اس کا رازدار بن گیا ہو اور اس کے گھر میں اس کا دخل بھی ہو، اس کو ولیجہ کہتے ہیں. جیسے خاص خاص لوگ ہوتے ہیں اپنے گھر میں آنے والے، ان کو کسی کے کوئی وقت ان کی قطعی نہیں، جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں اور گھر کے حالات سے باخبر بھی ہیں اور رازدار بھی ہیں اور اس گھر کے معاملات میں دخل بھی ہے ان کا. یہ ساری باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں کسی شخص کے اندر تو اس کو کہتا ہے یہ میرا ولیجہ ہے. ولیجہ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ مجھے اپنا ولیجہ بنا لیجئے. کیا معنی؟ کہ ایسا بنا لیجئے کہ ہر وقت میں آپ کی بارگاہ میں آتا رہوں، ہر وقت آتا رہوں، ہر وقت آتا رہوں. آنا جانا میرا آپ کی بارگاہ میں رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی میں آپ کی بارگاہ میں موجود ہوں اور چپ کے آپ سے اپنی حاجتیں کہتا رہوں اور میرا دخل بن جائے کہ میں آپ سے جو بات کروں تو آپ اس کو اپنے فضل و کرم سے میرے لیے ثواب کا ذریعہ بنائیں، اس کو میری دعائیں قبول فرمائیں. اور خاص طور سے شب قدر کے اندر اپنے اردو میں جو بھی یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما دیجیے، اپنے خاص تعلق عطا فرما دیجیے. ہر وقت مجھے آپ کا دھیان رہے، ہر وقت مجھے آپ کا خیال رہے. یہ مانگتے رہو. یہ مل گیا تو سمجھو ساری دولتیں مل گئی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں آنا جانا، اللہ تعالیٰ کے ہاں آنا جانا لگ گیا اور ایسا لگ گیا کہ ہر وقت اس کا دھیان رہتا ہے، ہر وقت اس کے بارگاہ میں حضوری کا تصور رہتا ہے، ہر وقت میں اس سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہوں. تو یہ چیز جو ہے بندے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی. یہ ایسی رات ہے کہ اس میں بندہ ہو، اس کا اللہ ہو، بس کوئی تیسرا حائل نہ ہو بیچ میں. بندہ اور اس کا اللہ، بس آپس میں براہ راست رابطہ قائم کرو. کس طرح کرو؟ کہ نفلیں پڑھو، سجدے لمبے لمبے کرو، قیام لمبا کرے، جتنی اگر لمبی صورتیں یاد ہے لمبی صورتوں والی نماز پڑھو اور لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے. اور اس سجدے میں جو نفلوں کے سجدے ہوتے ہیں اس میں جتنی چاہو دعائیں کرو. عربی والی دعائیں جو قرآن کی دعائیں ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں مناجات مقبول وغیرہ میں لکھی ہوئی ہیں وہ جتنی یاد ہو وہ پڑھو. اور کچھ نہیں، جتنی بھی یاد ہو، جو بھی یاد ہو، جو دعا یاد ہو. سجدے کی حالت میں، نفلوں کے سجدے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے بڑی اللہ کے ہاں سیدھی پہنچتی ہے. کیونکہ سجدے سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے جس میں بندہ اپنے اللہ تک کا قرب حاصل کر رہا ہو. سب سے زیادہ قرب بندے کو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس وقت میں جو مانگو گے قریب ہو کے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑھے. اور قرآنی دعائیں ہیں، لوگوں کو کچھ، ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ یاد ہوتی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور کچھ نہیں تو، اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وغیرہ وغیرہ. تو وہ دعائیں بھی کرتے رہو. لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے جتنے بھی ہو گئے. اور جتنی نفلیں زیادہ، سب سے افضل کام تو یہ ہے نفلیں پڑھنا. اور اگر چاہو تو تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت، کیونکہ لمبا قیام نہیں کیا جا رہا، زیادہ لمبی صورتیں یاد نہیں ہے، حفظ نہیں ہے، تو لمبا قیام کیسے کریں؟ تو جتنا قیام اور رکوع سجدہ کر لو، اس کے بعد پھر قرآن کریم لپٹ کے دعائیں مانگو، مچل کے مانگو.
ہر حاجت اپنی اللہ کے سامنے پیش کرو. اور وہ کریم کی بارگاہ ایسی ہے کہ ہر مانگنے پر، ہر دعا پر بھی تمہارے لیے نیکی لکھی جا رہی ہے. جو مانگ رہے وہ ملے یا نہ ملے، لیکن جو دعا مانگی، ہر دعا عبادت، ہر دعا نیکی. چاہے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے مانگ رہے ہو، یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ میرا قرضہ ادا ہو جائے، یا اللہ میرا مکان بن جائے، یا اللہ مجھے سواری اچھی مل جائے، یا اللہ میری اولاد کو ترقی ہو جائے، یا اللہ مجھے روزگار میں، یہ ساری دعائیں جو کر رہے ہو، ہر دعا عبادت، ہر دعا نیکی. تو دعاؤں کی کثرت. اور ہم اور آپ کیا مانگیں گے؟ دعائیں مانگنا بھی نہیں آتا. مانگنا آتا ہے؟ اللہ میاں سے کس طرح مانگنا چاہیے؟ مانگنا بھی نہیں آتا. وہ مانگنا بھی سکھا گئے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی وہی سکھا گئے. تو اس کی آپ کی مانگی ہوئی دعائیں، مناجات مقبول، الحزب العظم، پتہ نہیں کتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں. وہ ایسی دعائیں ہیں کہ ہمارے آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے. دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو آپ نے مانگ نہ لی ہو. ہم نے ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگ کے بتا دی. یہاں تک مانگ لیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ، خشکی میں، سمندر میں آپ کا کوئی بندہ، کوئی بندی جو بھی کوئی دعا مانگ رہا ہو، جو چیز اچھی اس نے مانگی ہو، اے اللہ میں بھی اس کا محتاج ہوں، وہ مجھے بھی دے دے، وہ بھی مجھے دے دے. اس سے زیادہ اور کیا مانگے گا کوئی آدمی؟ یہ بھی مانگ کے بتا دیا کہ یا اللہ، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی، جتنے کام، جتنی اچھائیاں مانگی، یا اللہ وہ سب میں مجھے دے دے. جتنی برائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ میں ان سب کی پناہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس سے وہ دے دیں. اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بہرحال انسان کی ضرورت ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کلمہ، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کل چلتے پھرتے زبان پہ ہو. یہ 4 کام ہیں، اس میں گزار دینا آپ. نفلیں، تلاوت، دعا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اگر رات گزار لی تو امید ہے اللہ کے شکر. کیا امید ہے؟ کہ اگر 1000 مہینے تک یا اللہ میری اولاد کو ترقی ہو جائے، یا اللہ مجھے روزگار میں، یہ ساری دعائیں جو کر رہے ہو، ہر دعا مانگنا بھی نہیں آتا. وہ مانگنا بھی سکھا گئے.